دوستوں، آج ہم بات کریں گے کہ دعا کس طرح اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اپنی خواہشات کو اللہ کے روبرو پیش کرنے اور اللہ سے اپنی ضرورتوں کو منوانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ کون کون سی دعائیں ہیں جو خود قرآن میں بتائی گئی ہیں اور ان الفاظوں کے ساتھ جن کا چناؤ خود اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ دوستوں، اگر ہم ان دعاؤں کو یاد کریں اور باقاعدگی سے ہر نماز کے بعد مانگیں تو یقیناً ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور یہ دعائیں ان مشکلات جس میں ہم یا تو گھرے ہوئے ہیں نکال باہر کریں گی یا پھر ہمارے درمیان ایک ایسا حصار قائم کر دیں گی جن سے مستقبل میں آنے والی آفات سے ہم بچ جائیں گے۔ آئیے ہم اللہ کی اس مقدس کلام سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ کس طرح یہ دعائیں ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں۔ پہلی دعا تو خود سورۃ الفاتحہ ہے، جس میں نہ صرف دعائیہ الفاظ موجود ہیں بلکہ ہمیں اس سورت کے ذریعے دعا کا طریقہ خود اللہ نے سکھا دیا کہ جب بھی دعا کرو تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اس کی صفات کا تذکرہ کرو اور صرف اسی پر توکل کرو اور پھر اپنے لیے دعا کرو۔ اس سورت کی آیات پر غور کریں تو یہی ترتیب ملتی ہے، جیسا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، اور پھر اس کی صفات کا بیان جیسا کہ وہ رحمان و رحیم ہے، اور پھر اس پر توکل کی بات کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور پھر دعائیہ الفاظ کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا جس پر آپ نے انعام عطا کیا، اور اے اللہ ہمیں اس راستے سے بچا جو ہمارے لیے غیر موزوں ہو۔ یہ ایک جامع دعا ہے جسے ہم کو اللہ نے بار بار پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ ہمارا اصل امتحان تو یہ دنیا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے گزر کر ہمیں آخرت کی طرف جانا ہے۔ امتحان سے گزرنا آسان کام نہیں ہے۔ طرح طرح کی آزمائشیں اس راستے میں موجود ہیں جن سے اگر واسطہ پڑ جائے تو اس روش کے ساتھ ہی گزرنا ہے جو اللہ کی پسندیدہ ہوں۔ ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ بغیر اللہ کی مدد کے انسان کسی رکاوٹ کو عبور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ دعا بتائی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یقیناً جہنم سے نجات ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کتنی جامع دعا ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں توازن قائم کریں اور ہماری دنیاوی کامیابی ہماری روحانی مقاصد پر غالب نہ آئیں۔ دوستوں، امتحان چاہے جیسا بھی ہو، تقاضۂ صبر اس کی بنیاد ہے، اور اس بات پر یقین کہ اگر ہم نے صبر سے کام لیا اور اللہ کی مشیت پر رضامند رہے تو کامیابی کا حصول ناممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت میں ایک انتہائی طاقتور دعا ہمیں بتائی۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد عطا فرما۔ کتنی مفصل دعا ہے، خاص کر ان حالات میں جب ہم پر آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہو۔ یقیناً کامیابی جب ہی ملتی ہے جب ہم مشکل وقت میں دعا کے ساتھ ساتھ کچھ حکمت عملی بھی اختیار کریں، جس کے لیے عقل میں وہ راستہ آنا جسے اپنانے سے نہ صرف مشکلات کا سامنا کیا جا سکے بلکہ ان سے نکلنے کی راہ بھی ہموار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطہ کی آیت میں ہمیں یہ دعا بھی سکھا دی کہ وہ حکمت کے لیے کس طرح اللہ سے رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہمیں اس طرح سکھاتا ہے، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زباں کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے جب انہیں فرعون کا کام کرنے کا مشکل کام سونپا گیا تھا۔ یعنی کتنی طاقتور دعا ہے کہ اگر ہم کسی ارادے سے پہلے اس دعا کو مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ سامنے والے کو آپ کی منشا کے مطابق ڈھال دے گا جیسا کہ آپ چاہتے ہوں۔ یقیناً صبر اور حکمت کے ساتھ ساتھ جب تک اللہ کی رحمت بھی شامل نہ ہو تو وہ مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے جن پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی دعا کی تلقین سورہ العمران کی آیت میں سکھائی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر دینا
جب کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی۔ بے شک آپ ہی بہت عطا کرنے والے ہیں۔ یہ بھی وہ دعا ہے جس کو اگر ہم روز نماز کے ساتھ ساتھ دعا کا حصہ بنا لیں تو اللہ کی رحمت قائم و دائم رہے گی انشاءاللہ۔ دوستوں، اس بات کو نہیں رد کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی مشکل سے نکل آئیں تو ہماری راہ ہموار ہو جائے گی۔ یقیناً امتحان پیدائش سے لے کر موت تک کا وہ سفر ہے جس سے ہمیں ہر صورت گزرنا ہے۔ اسی لیے ان مشکلات سے حفاظت کی دعائیں مسلسل اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ المومنون میں سکھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کہہ دیجئے میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ اس دعا سے ہمیں اللہ کی پناہ حاصل ہوتی ہے، اور یہ دعا ان منفی رجحانات سے بچاتی ہے جو کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے انسان کا علم کم رکھا ہے۔ بعض دفعہ شیطان کے اکسانے سے انسان وہ کام کر جاتا ہے جو اس کے لیے مشکلات کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ نے کامیابی حاصل کرنے کا بنیادی پہلو انسان کے لیے اپنی غلطیوں پر معافی اور اعمال کی رہنمائی طلب کرنا بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ہمیں یہی دعا سکھاتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ عظیم دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے کی تھی۔ دوستوں، یقیناً زندگی میں ہماری ساری بھاگ و دوڑ اپنے سے زیادہ اپنے خاندان کے لیے ہوتی ہے، اور ایک ایسا مضبوط خاندان جس سے ایسی شاخیں پروان چڑھیں جو ایک مضبوط اسلامی نظام کی بنیاد رکھیں۔ یہ اللہ کا وہ تقاضا ہے جو اس نے انسان کے ساتھ طے کر رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے خاندان کی بھلائی مانگنے کے لیے انتہائی اہم دعا قرآن میں سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں یہ دعا ہمیں ان کلمات کے ساتھ سکھاتا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یعنی کتنی ہی دعائیں قرآن میں موجود ہیں جن کو ہم اپنی زندگی کے ہر امور میں شامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، حفاظت، رہنمائی اور ہدایت مل ہی جائے گی، اور وہ حوصلہ بھی جس کے ذریعے آپ کسی بھی قسم کی مشکلات کو عبور کر لیں گے۔